الفاظ کا ترجمہ ہو گیا، تفسیر دیکھیے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا. اس کے سوا یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی تھی یعنی دین اسلام، یہ بالکل وہی دعوت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. آپ کا طریقہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. مگر اہل کتاب یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تو فخر کیا، لیکن آپ کے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے تو یہود مخالف بن گئے. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کی طرف بلا رہے ہیں یہ تو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ دراصل انہی کا طریقہ ہے. اور اس طریقے کی خوبی کیا تھی، اس طریقے کی علامت کیا تھی، اس طریقے کا حسن کیا تھا، اس کی روح کیا تھی؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، کامل سپردگی، مکمل اطاعت. اس کے برعکس یہود نے کیا کیا؟ صرف ریچولز کے پیروکار بن گئے، صرف ظاہریت پہ اٹک گئے، اور ان کے خیال میں جنت کا حصول بس اس کے لیے کافی ہے کیا؟ بزرگوں سے نسبت، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا، ان کے خاندان میں سے ہونا، ان کے قبیلے میں سے ہونا. ان کا خیال یہ تھا چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اللہ کے دوست تھے تو پھر اس دوستی کا فائدہ کیا اگر وہ ہمیں بھی نہ چھڑا سکیں، اس لیے ہمیں تو عمل کی ضرورت نہیں. اسی عقیدے یا اسی ان کے خیال کی یہاں تردید کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا. اب ذرا لفظ کی گہرائی کے ساتھ پڑھیں اس کو. استفیناہ، کیوں چن لیا تھا اس کو؟ دیکھیں نا ذرا لفظ فٹ ہو رہا ہے، کتنی گہرائی ہے اس زبان میں. اگر آپ اردو کا چن لیے، چن میں ذرا دکھائیں مجھے کوئی گہرائی. چن لیا اس کو تو چن چن ہی ہے بس، اندر کچھ نہیں. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اپنے لیے خاص کر لیا تھا. کس لیے؟ کیونکہ وہ اس قابل تھے. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، رب نے جب ان کی آزمائش کی تھی، کچھ امتحان میں ڈالا تھا تو اس میں کامیاب ہوئے تھے، منہ نہیں موڑا انہوں نے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے، چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے. یہ فضیلت انہیں کیسے حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے کہا تھا کہ کیا کرو؟ اسلم، اپنا آپ میرے سپرد کر دو، میرے بن جاؤ. تو انہوں نے کچھ دیر نہ لگائی اور کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے تو رب العالمین کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. اور جب کوئی شخص اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دے تو پھر اس کی اپنی مرضی کہاں رہتی ہے؟ پھر اپنی منمانی تو رہتی ہی نہیں، اپنی تو کوئی بات ہی نہیں. پھر تو بات وہ ہے جو رب چاہے. یہ تھا ان کے چنے جانے کا سبب، اور یہی تھا دراصل ابراہیم کا طریقہ. اس طریقے کی خصوصیت کیا تھی کہ اپنا آپ رب کے حوالے کر دو. یہود یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنا آپ، اپنا دل نہیں دینا چاہتے تھے، بس ظاہر ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جیسے آج ہمارا اسلام کا دعویٰ صرف کھوکھلا ہو گیا، خالی خالی اسلام اسلام. لیکن کیا ہمارا دل بھی اللہ کے حوالے ہے؟ کیا ہمارے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارا ظاہر و باطن واقعی اسی کے نام پر ہے؟ تو یہود کو یہاں دراصل کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنت کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے تو اسلم کی صفت لازم ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ہونا ضروری ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس طریقے، اپنے اس لائف سٹائل، اپنی سوچ کو اپنی اولاد میں بھی انکلکیٹ کیا، ان میں بھی ڈالا. ووصى بها ابراہیم بنیہ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا، اسی کی وصیت کی.
ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، جو کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. کیا کہا؟ یا بنی، اے بچو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے الدین کو پسند کر لیا، چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کیا ہے؟ حوالے کر دینا، سونپ دینا، سپرد کر دینا، اپنا آپ دے ڈالنا. پھر اپنی منمانی کہاں رہ جاتی، پھر اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی شخص زبان سے کہے مسلمان ہوں اور دل اس کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل نہیں دیا رب کو تو کچھ بھی نہیں دیا. اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور، یعنی اسلام سبمشن، سپردگی، کامل حوالہ کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا کہ آدھا حوالے کیا آدھا نہ کیا، آدھا دیا آدھا نہ دیا، عقل کے ساتھ تو مسلمان ہے دل کے ساتھ نہیں، کہ لاجک تو سمجھتے ہیں، اسلام کے حق میں دفاع بھی بڑا کرتے ہیں، بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن خود کچھ کر کے نہیں دکھانے کو تیار. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. اسی بات کی تو فکر تھی انہیں اپنی اولاد کے لیے، تو انہوں نے ان کو کیا وصیت کی؟ کو مال دولت کی وصیت نہیں کی، بلکہ کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میرے اپنے والد سے جو میری لاسٹ سٹنگ تھی اس میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں، کیونکہ کئی سالوں کا سفر تھا. تو انہوں نے قرآن پاک کھولا اور یہ آیات مجھے پڑھ کے سنا دی، اور میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں اپنے پاس کہ میری وصیت بھی تمہارے لیے یہی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لیکن میں سوچتی ہوں آج کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اس چیز کے فکر مند ہوں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ایک ان کے مسلمان ہونے کی فکر نہیں کرتے. ہم میں سے کتنوں کو غم لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کیا کرے گی؟ کتنوں کو یہ غم لاحق ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ان کی پڑھائی مکمل ہو جائے، ان کے کاروبار مکمل، ان کی شادیاں کرنی. آپ ذرا دیکھیں والدین کو، شادی کے لیے کتنی تیاریاں، کہ فارغ ہو جائیں، ذمہ داری ادا ہو جائے. کیا ہماری ذمہ داری صرف یہ کہ ان کو پیدا کر کے پڑھا کے کاروبار کرا کے شادی کر دیں بس؟ نہیں، تو ہماری فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس دین پر ہم قائم ہیں اس پر ہماری اولاد بھی قائم ہو. اور صرف ہماری زندگی یا ہماری نظروں میں نہیں، صرف ہماری خاطر چند دن نہیں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی، اور مرتے دم تک فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، کیا تم اس وقت تھے؟ یہودیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب نے مرتے وقت بچوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں تلقین کی تھی کہ یہودی ہی مرنا، تو اب تم ہمیں کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم وہیں پر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی، حاضر تھے وہاں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم یہودی یا عیسائی بنیں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی. تمام انبیاء جو بھی آئے ان سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ الاسلام. ہاں شریعت اور طریقے مختلف رہے ہیں، دین ایک ہی تھا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. تمام انبیاء جو ہیں یہ اللاتی بھائی ہیں. اللات کیا ہوتا ہے؟ کہ جن کی مائیں مختلف ہوں اور باپ ایک ہوں، یعنی دین ایک ہے. اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں، ہم تو ستیلے ہی کہتے ہیں نا ہر ایک کو. اللاتی وہ ہوتے ہیں عربی میں جو ماں مختلف ہو اور باپ ایک ہو، یعنی ایک باپ کی اولاد.
یعنی دین کو باپ سے تشبیہ دی گئی کہ ایک ہی دین ہے، اور ماں کو شریعت سے تعبیر کیا گیا کہ شریعتیں مختلف ہیں، طریقہ کار مختلف. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یہ لوگ تھے جو چلے گئے. کون؟ یہ جن کا نام لیا گیا. لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی جو اس نے کمایا، وہ اپنی کمائی خود کر گئے. ولکم، اور اب تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کمائی کرو. یعنی تمہارے آباء و اجداد میں سے جو نیک لوگ ہوئے ان کی طرف صرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تم عمل میں ان جیسے نہ ہو جاؤ. کسی بھی نیک انسان کی دوستی کا کچھ فائدہ نہیں جب تک عمل اس جیسا نہ ہو. اسی لیے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے کیا جو تم کمائی کرو گے. ان کی اولاد ہونے سے نجات نہ ہوگی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تم سے کیا پوچھا جائے گا پھر کہ تم کیا کیا کرتے تھے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی یا عیسائی نہ تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے وہ یہودی یا عیسائی نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے آئے تھے. پھر وہ کس پر تھے؟ وہ تو دین اسلام پر تھے. یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں. یہودیت اپنے اسلام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم و رواج کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے. اور عیسائیت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عرصے بعد وجود میں آئی. انہوں نے بھی دین اسلام ہی کی تبلیغ کی تھی، لیکن ان کے ہاں اب حق پر ہونے کا معیار کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے جو یہودی ہے بس وہ حق پر ہے، عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہے بس وہ حق پر ہے. کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو یہودی یا عیسائی بن جاؤ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہر فرقے کے لوگ، ہر گروہ کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہی تلقین اور یہی پرچار کرتے نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے گروہ کے اندر ہے، جو ہمارے فرقے میں، ہماری پارٹی میں، ہماری جماعت میں، ہمارے مسلک کا، ہمارے مذہب کا، بس وہ سیدھے راستے پہ، اور باقی سب گمراہ. حنفی کہتے ہیں جو حنفی ہو جائے وہ ہدایت پر ہے، شافعی کہتے ہیں جو شافعی ہو جائے وہ ہدایت پر ہے، بریلوی کہتے ہیں جو بریلوی ہو جائے وہ ہدایت پر، شیعہ کہتے ہیں جو شیعہ ہو جائے وہ ہدایت پر، وہابی کہتے ہیں جو وہابی ہو جائے وہ ہدایت پر. کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار فرقوں میں رکھا ہے؟ آج آپ کسی سے کہیں کہ ہم صرف قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ کیا بات کر رہے ہو، قرآن اور سنت کچھ تو بتاؤ، کیا ہو، حنفی ہو، شافی ہو، کچھ تو ہوگے. یہ والا کیسے ہو سکتا کچھ نہ ہو. اکثر لوگ مجھ سے اس بات پہ جھگڑا کرتے، تم یہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ، کوئی تو ہوگا تم بتاتی نہیں. آپ کو اس بات سے کیا انٹرسٹ؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب امام ابو حنیفہ یا امام شافی نہیں تھے تو اس وقت لوگ کس مسلک پر تھے؟ سوچے نا ذرا. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے، وہ باطل پر تھے. کیا حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی نام ہو؟ کیا حق ناموں میں رکھا ہے یا عمل میں ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ بات رواج پا چکی کہ بس ایک لیبل لگا لو، اندر کچھ کرو یا نہ کرو. لوگوں کے تعصب کی انتہا ہے. جب سنتے ہیں فلاں نے آپ کی جماعت کا فارم فل کر رکھا ہے، ساری خیر و خوبی اسی میں نظر آتی، اور جس نے وہ فل نہ کر رکھا ہو اس کے اندر خواہ وہ تقویٰ کے کیسے ہی معیار پر ہو، کوئی خیر نہیں، کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. ہمیں یہ طرز عمل بدلنا ہوگا، ہمیں اس تعصب سے نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی. ہمیں کسی کی پہچان کے لیے، کسی کی خیرخواہی کے لیے بس اتنا کافی کہ مسلمان ہے، اور سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب وہاں کوئی چیز ثابت ہو جائے، سامنے آ جائے، تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے میرے والدین تو یہ نہیں کرتے تھے. نہیں، آپ نے کیا پڑھا کہ جب ان سے ہدایت کی بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. خواہ باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو، کچھ نہ عقل رکھتے ہو، پھر بھی ان کی پیروی کرو. کیا ہمارے حصے کا جواب ہمارے باپ دادا دیں گے؟ ہم نے اپنی عقل سمجھ باپ دادا سے حاصل کی ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے؟ اور دین کا وہ ورژن درست ہے جو کسی خاص چینل سے آ رہا ہے یا براہ راست اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ اس لیے سب علماء
خواہ امام ابو حنیفہ ہوں، خواہ امام شافعی ہوں، خواہ امام احمد بن حنبل ہوں، کوئی بھی عالم ہو، ان سب کی عزت، احترام اور وقار ضروری، اور سب کی اچھی باتیں لینی چاہیے، سب سے سیکھنا چاہیے. اب دیکھیں جب دنیا کی کوئی چیز آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ بس میں تو صرف اس دکاندار سے خریدوں گی، اگر اس سے اچھی چیز کہیں اور ملتی ہوئی میں نہیں خریدوں گی وہاں سے، میں تو بس اسی دکاندار سے لوں گی. کرتے ہیں ایسے؟ ہاں، یعنی مثال کے طور پہ آپ بازار گئے ہیں، ایک دکان پہ ٹماٹر 20 روپے کلو، مجھے نہیں معلوم کیا بھاؤ ہے اگر میں غلط بتا رہی ہوں، ایک پر اگر 20 روپے کلو ہے، دوسرے پہ 30 روپے کلو ہے، تو آپ کہیں نہیں چونکہ میں تو اسی دکان سے لیتی ہوں، خواہ یہ 30 دے یا 40 دے، میں تو یہیں سے لوں گی. دوسرا چاہے 20 دیتا ہے تو دیتا رہے، وہاں سے نہیں لینا. کرتے ہیں یہ تعصب. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میری جیب کہاں سے بچتی. تو جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، زیادہ سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مسلک میں کیا حکم ہے، وہ یہ پوچھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے یہ بتاؤ. اس لیے کہ دین تو وہاں سے آیا نا. بعد میں تو جو لوگ آئے ان کے سمجھنے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور جہاں کمی بیشی ہوئی دوسرے نے اس کی اصلاح کی. لہذا اصل دین الاسلام ان تعصبات سے خالی ہونا چاہیے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہہ دو میں تو ابراہیم کے طریقے پر ہوں جو یکسو تھے. اور جیسے کہ دوسری جگہ آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے. قولو، اے مسلمانوں کہو، یہ کس کو جمع کا صیغہ ہے، صحابہ کرام. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہمارے اندر بڑی وسعت ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف نازل ہوا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے باقی انبیاء کو ملا، اس سب کو بھی ہم مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف بلا رہے تھے وہ کیا تھا؟ دراصل دین ابراہیمی. اسی دین کی طرف یہود و نصارہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، پھر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے ہاں دین بس ایک قومی فخر کے نشان کے طور پر رہ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کے اس فخر پہ زد پڑتی تھی، اس لیے وہ دشمن ہو گئے. جو لوگ صرف کسی گروہ یا پارٹی یا جماعت کی فضیلت کی نفسیات کا شکار ہو جائیں کہ جو فلاں گروہ میں ہے بس وہی افضل ہے، اور اپنے سے باہر کسی صداقت کو ماننے کو تیار نہ ہوں، تو وہ پھر صرف اپنے گروہ کی شخصیتوں کو مانیں گے، اس کے باہر خواہ حق کتنے ہی اچھے واضح روشن انداز میں اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ چیز کس کو نقصان دے گی؟ یہ کس کے لیے ہلاکت خیز ہے؟ انسان کے اپنے لیے، کہ ایک خیر یہاں سے بہتر یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن انسان کے نہیں، چونکہ یہ میرے دائرے میں اس لیے میں تو یہاں سے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر بسا اوقات دکانوں کے نام آپ کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک مشہور جیولر ہے فرحت علی جیولر، اشتہار آتا ہے. اب میں اگر بازار جاؤں اور کہوں کہ چونکہ یہ میرے نام کی دکان ہے اس لیے میں یہاں سے سودا لوں گی، اب آپ خود سوچیں وہ نام مجھے کیا فائدہ دے گا اگر اس میں کام کی چیز کوئی نہ ہو. تو انسان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے حسب حال اس کو نفع دینے والی چیز کون سی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی نگاہ کتنی وسیع کہ ہم اپنی طرف آنے والی چیزوں کو بھی مانتے ہیں اور سارے پیغمبروں کو جو دیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی سے عداوت نہیں رکھتے. تو دراصل یہود کو سنانا مقصود تھا کہ تم ایک طرف باقی انبیاء کو مانتے ہو، رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو بہتر کون ہوا، مسلمان یا تم، کہ جن کے اندر یہ وسعت ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور فرما بردار ہم اللہ کے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ان سب کے اوپر ایمان لاؤ، اس لیے لاتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، کون؟ یہ یہود، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مانند اس کے جو تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. ہدایت کا معیار ایک اور دیا گیا کہ پرکھو اپنے آپ کو کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہو یا نہیں، اور وہ کیا ہے؟
اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ زندگی، صحابہ کرام کا ایمان لانے کا انداز. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ یہود ایسا ہی ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام. اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، جو پہلے نبیوں پہ نازل کیا گیا، پھر ہے وہ ہدایت یافتہ. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ دراصل ضد کا شکار ہے، مخالفت میں مبتلا ہے. اصل وجہ کیا ہے پھر؟ مخالفت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ. یعنی ان کی دشمنی اور ان کی عداوت اور ان کی ضد کی پرواہ نہ کرو، اللہ تمہیں کافی ہوگا ان کی طرف سے. یعنی ان کی سازشیں، ان کی عداوتیں، ان کا پروپیگنڈا، ان کی مخالفت، دشمنی تمہیں کچھ نقصان نہ دے گی، بے فکر ہو جاؤ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. پھر وہی رنگ، صبغہ کا لفظی معنی تلاش کریں کہ اللہ کا رنگ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا رنگ، اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں کا رنگ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور اس غسل کا معنی ان کے ہاں یہ تھا کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کیا ہے، یہودیت کا رنگ. بعد میں عیسائیوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا اور انہوں نے بپتسمہ یا بیپٹائز کرنے کو اپنے مذہب کی ایک رسم بنا لیا. ہوتا یہ کہ جو شخص عیسائی ہوتا یا کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ گھول کر اس میں بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. فرمایا نہیں، نہ نیلا نہ پیلا نہ سرخ نہ سبز، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ بھلا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کس کا ہوگا؟ رنگ تو دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن اس سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ کسی چیز پر رنگ کب چڑھتا ہے؟ جب اس کے اندر کیا صلاحیت ہو؟ جذب. جس چیز کے اندر جذب کی صلاحیت نہ ہو اس پہ رنگ نہیں چڑھتا. آپ سب اگر اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو جذب کی کیفیت پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، دلوں کا نرم ہونا بڑا ضروری ہے، دلوں کا اللہ کی طرف مائل ہونا بڑا ضروری ہے. اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے نرم کریں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، جب یہ رنگ چڑھے گا. ورنہ ان ریشوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو رنگ قبول نہیں کرتے، یا قبول کرتے ہیں تو فوراً اتار دیتے ہیں. پکا رنگ، کپڑا خریدتے ہوئے ہم کہتے ہیں پکا رنگ، کچا رنگ نہ ہو. اور پھر مکمل رنگ، وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے ڈب کھڑبا. ڈب کھڑبا یہ ہوتا ہے کہیں سے چڑھا کہیں سے نہ چڑھا، کہیں تیز کہیں ہلکا، کہیں کچھ، کوئی ایک رنگ کہیں دوسرا رنگ، کئی رنگوں کا مجموعہ، جس کو آپ موجودہ اسلام ٹائی اینڈ ڈائی کہتے ہیں. وہ تو رنگنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ حصے کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر کو ڈبو لیا جاتا ہے، کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ ایک فیشن بن گیا ہے. لیکن اللہ کا رنگ اور مکمل رنگ اور پکا رنگ، کچا بھی نہیں کہ پانی میں ڈالتے ہی دھل جائے نکل جائے، نہیں، ایسا چڑھے کہ ساری زندگی اترنے کا نام نہ لے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. رنگنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. جب دوسرے ماحول میں آپ جائیں گے تو رنگ دوسرا ہو جائے گا. یہ بڑا نیچرل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ میں جا کریں گے آپ کی نسلیں کالی ہو جائیں گی، چاہے آپ کتنے ہی گورے. اگر کسی یورپ کے ملک میں چلے جائیں گے کچھ عرصے تک آپ کا بھی رنگ نکھرنے لگے گا. کئی لوگ جو وہاں جا کے رہتے ہیں تو ایک دوسری تیسری نسل میں رنگ سفید ہونے لگتے ہیں. آب و ہوا کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے. اور یہاں آ کے رہیں گے تو درمیانے ہو جائیں گے. اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے، جہاں اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو. ماحول چاہیے، اس ماحول سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے جو کہیں بنا ہوا آپ کو مل جاتا ہے، وہاں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ رنگ لیتے ہیں اپنے آپ کو اسی میں. لیکن مشکل جب پیش آتی ہے کہ جب آپ اس سے بالکل اپوزٹ رنگ میں چلے جاتے ہیں، دوسری کڑائی میں جا گرتے ہیں، پھر کیا مشکل ہوتی ہے.
پھر پہلا رنگ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پکے رنگ ہوتے ہیں نا، ان پہ کوئی اور، یا گاڑھے رنگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی اور نہیں چڑھتا۔ کالے کو آپ رنگنے کی کوشش کریں، کیا رنگے گے؟ کچھ نہیں رنگا جائے گا اس پہ، بلکہ الٹا آپ اس کا پانی خراب کر دیں گے۔ تو آپ کا رنگ اتنا پکا ہونا چاہیے اللہ والا کہ جس ماحول میں چلے جائیں آپ کا رنگ چھا جائے اور باقی رنگ مان پڑ جائیں۔ ماحول بنائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، پھر وہ اور چیزوں سے متاثر اور مروب ہو کر ان کا رنگ نہیں اختیار کرتے، ان پر اپنا رنگ چڑھاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان مکمل طور پر اللہ کی بندگی کرے، اسی کا عبادت گزار اور فرما بردار ہو جائے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی؟ یعنی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، تو اس میں کون سی بات ہے جھگڑے کی؟ یعنی یہود و نصارہ اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان کہتے تھے، بھئی تم مسلمان ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں، پھر ضد کس کی کرتے ہو، عداوت کیوں رکھتے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی اگر تم نے اپنے لیے دوغلی پالیسی اختیار کر رکھی کہ زبان سے کچھ کہتے عمل سے کچھ، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نحن لہو مخلصون، ہم تو بس اسی کے مخلص ہیں، ہماری تو ساری وفاداریاں اس کے لیے، ہم تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا پھر تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیونکہ ان کا یہی دعویٰ تھا، کہتے تھے وہ سب یہودی تھے۔ تو عیسائی کہتے ہیں نہیں سب عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ فیصلہ کس کی بات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ سب کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون، عابد بھی ہیں مخلص بھی ہیں، اسی کے ہیں جو کچھ ہیں، اور یہ بلا وجہ ان کو اپنے میں گھسیٹ رہے تھے۔ ومن نظلم ممن کتم شہادۃ، اور یہ ان کو بات پتا تھی پھر بھی چھپاتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی تھی ان کو، اس گواہی کو بھی چھپاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، یعنی حق بات نہ بتائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کرو گے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کا سوال تم سے نہیں، تم سے کیا سوال تمہارے اعمال کا۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی کہ بسا اوقات ہم مسلمان بھی بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون حق پر تھا، حضرت علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے، کس کی غلطی تھی، کس کا قصور تھا، کون کیا کرتا تھا، اور پھر کسی ایک کو ہم حق پہ قرار دے کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور باقی جو ہمارے حق کو تسلیم نہ کرے ان کو ہم گمراہ کہنے لگتے ہیں، اور صرف گمراہی نہیں کہتے، ان کی جان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو گزر گئے انہوں نے جو کیا اپنے لیے کیا۔ فرمایا ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار بنو۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے گریبان پہ نہیں جھانکتے، خود کو نہیں دیکھتے، نہ اعمال کی طرف توجہ ہے۔ توجہ کس بات پہ ہے یا کیا کافی سمجھ رکھا ہے؟
ہم مسلمان، ہمارا نام مسلمان ہے، ہماری شادی بیاہ مسلمانوں کے طریقے پہ ہوتے ہیں، ہمارے مرنا جینا مسلمانوں کے طریقے پہ، لہٰذا ہمیں تو کچھ نقصان نہیں۔ حالانکہ کسی شخص کی نجات کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ کسی خاص گروہ پر ہے یا کسی خاص طریقے پر یا کسی خاص شخص کا پیروکار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔